بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ یونس اس کی آیت نمبر 53 سے 57، 53 سے 57 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اور آج کے درس کے جو موضوعات ہمارے سامنے ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع جو ہے اس میں قیامت کے آنے کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا آنا وہ حقیقت ہے، اور پھر اسی قیامت ہی کے حوالے سے اس دن کی جو حیت ہیبت، پھر اس میں کفار اور ظالموں کی شرمندگی، اور پھر عذاب کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے حقیقی مالک اور مختار کل وہ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ وہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے خطاب کیا ہے، یعنی پہلے جیسے بعض اوقات مشرکوں سے یا اسی طرح منافقوں سے یا مسلمانوں سے خطاب تھا، تو اب یہاں سے تمام انسانوں سے خطاب اللہ رب العزت نے وہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت کا یہ کلام قرآن کریم، اس قرآن کریم کی جو ہے صفات ان کا بیان آ جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت اور اس کے لفظ بلفظ ترجمے سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور يَسْتَنْبِئُونَكَ، اس میں يَسْتَنْبِئُونَ میں جو لفظ ہے وہ ہے اصل میں جو کالے رنگ میں یہاں پر دکھایا گیا ہے، وہ اصل لفظ نبا یعنی خبر دینے کے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے وہی ہے۔ اور سین تا اگر کسی لفظ کے شروع میں لگ جاتا ہے تو جیسے پہلے بھی بہت دفعہ بیان ہوا کہ اس میں طلب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، تو مطلب یہ ہوگا وَيَسْتَنْبِئُونَ، وہ سب بیان یعنی دریافت کرتے ہیں، وہ سب اس خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں کا آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حقن، کیا حق ہے، ہو یعنی وہ خبر کیا حق ہے، قل آپ فرما دیجئے، ای کا معنی ہے ہاں، اور یہاں پر بلکہ اور نہیں، ایک واو قسمیہ ہے، ربی، کیونکہ ای کے بعد عموماً قسم بھی اس کے ساتھ لگائی جاتی ہے، تو ای ہاں، قسم ہے، ربی میرے رب کی، ان بے شک وہ یعنی میرا رب، یعنی وہ بلکہ وہ کا معنی یعنی وہ قیامت کا آنا، لحق، لا یہ لام تاکید ہے یعنی یقیناً، حق وہ حق ہے، وما اور نہیں، تم سب بمعجزین
ہرگز عاجز کرنے والے، یعنی تم ہرگز عاجز نہیں کر سکتے ہو. ولو، اور اگر، ان، واقعی، لکل نفس، ہر ایک نفس کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے، ظلمت، یعنی ظلم کیا، یعنی جس نے بھی ظلم کیا، ما فی الارض، ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، لفتدت، یہ لا یعنی لام تاکید ہے، اور افتدت میں یہ فدیہ کا جو اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر اس کے ہاتھ میں فدیہ ہو تو وہ ضرور فدیہ میں دے دے، بھی اس کو، کس کو، یعنی فی الارض جو زمین میں ہے اس سب کو. وَأَسَرُّوا، اسرو یہ اس میں اسرار اور پرسرار جیسے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور سری بات کہتے ہیں یعنی جو جس کو چھپایا جائے. وَأَسَرُّوا، وہ سب چھپائیں گے، الندامت، ندامت کو، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. وہ اپنی اس خفگی کو، ندامت کو، شرمندگی کو وہ سب چھپائیں گے. لما، جب، رأو اصل میں یہ رأو وہ سب دیکھیں گے، العذاب، عذاب کو. اور قضیا، اور فیصلہ کیا جائے گا، بینہم، بین درمیان میں، ہم ان کے، اور ان کے درمیان میں فیصلہ کیا جائے گا، بالقسط، انصاف کے ساتھ. قسط انصاف کو کہتے ہیں، انصاف کے ساتھ. وہم، اور وہ سب، لا نہیں، یظلمون، ظلم کیے جائیں گے. الا، الا یہ خبردار اور تنبیہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، خبردار کرنے کے لیے، کہ خبردار یعنی چوکنے ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. ان، بے شک، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. لی یہ لیے کے معنی میں ہوتا ہے، اور اللہ یہ اس لفظ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہے، ایمبیڈ کر دیا گیا ہے. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، ما جو کچھ یا جو، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے. الا یہ دوبارہ الا کا لفظ آیا ہے، یعنی خبردار، ہوشیار ہو جاؤ. ان، بے شک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، وعد اللہ یہ مرکب اضافی ہے، یعنی اللہ کا وعدہ، وعدے کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. حق، وہ حق ہے. ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے ان کے اکثر، لا یعلمون، نہیں وہ سب جانتے، ان کے اکثر نہیں جانتے. ہوا یحیی، وہ یعنی وہ رب، یحیی وہ زندگی دیتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے. وإلیہ، و اور الیہ، الہ کہتے ہیں کسی طرف کو، الیہ اسی ہی کی طرف، ترجعون تم سب کا رجوع کرنا ہے، رجوع کرنا یعنی مڑنا، لوٹنا، تم سب اسی طرف لوٹائے جاؤ گے. یا ایہا الناس، یا ایہا اے، الناس لوگو. اور یہ بھی ایک ان کا فرق جو ہے وہ آپ دوبارہ ایک دفعہ یاد رکھ لیں کہ یا بھی آتا ہے بعض جگہوں پر، اور بعض جگہوں پر یا ایہا آتا ہے. تو کبھی یا اور کبھی یا ایہا یہ کیوں آتا ہے؟ تو جب بھی یعنی جس کو پکارا جائے، جس کو ندا دی جائے، حرف ندا ہے یہ، جس کو پکارا جائے، بلایا جائے، اگر اس لفظ کے ساتھ الف لام لگا ہو، جیسے یہاں پر ناس کے ساتھ الف لام ہے، الناس ہے یہ الف لام اور پھر ناس، تو الف لام لگا ہو تو یا کی بجائے یا ایہا استعمال ہوتا ہے. اور اگر الف لام نہ لگا ہو، اگر ویسے کوئی لفظ ہو، تو پھر اس سے پہلے یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یا ایہا الناس، اے لوگو، قد یقیناً، جاءتکم، جاءت آ چکی، کم تمہارے پاس، موعظۃ، موعظہ یہ واعظ کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو موعظہ یعنی وہ نصیحت آ چکی تمہارے پاس. من ربکم، من سے، ربی رب، کم تمہارے، یعنی تمہارے سب کے رب کی طرف سے تمہارے پاس وہ نصیحت آ چکی. وشفاء، اور شفا ہے، لما اس کی جو، یعنی لیے، ما جو یعنی اس چیز کے لیے جو، فی الصدور جو سینوں میں ہے، یعنی سینوں کی بیماریوں کے لیے وہ شفا ہے. وہدن اور ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، لیکن کن کے لیے؟ ورحمت للمؤمنین، رحمت ہے لیے مؤمنین ایمان والوں کے لیے، وہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. تو یہ آیت نمبر 53 سے 57 تک کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہماری جو بات چل رہی تھی انہی پچھلی آیات میں، اس میں ہم نے پڑھا کہ یوم حشر جو ہے، قیامت کا دن، جس دن اللہ رب العزت سب کو اکٹھا کرے گا، اس میں کفار کی کیفیت کیا ہوگی،
اور دنیا و آخرت کے عذاب کی ان کو خبر سنائی گئی، اور پھر اسی طرح واضح کر دیا گیا کہ اس روز جو فیصلے ہونے ہیں نا، وہ ہمارے اپنے عقیدوں کے مطابق اور اپنے طور طریقوں پر نہیں ہوں گے، بلکہ رسولوں کی اطاعت پر ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، ان کا فیصلہ اس وقت تک نہیں ہے جب تک ان سے پہلے ان میں کوئی اللہ رسول نہ بھیج دے، ان کی ہدایت کا کوئی سامان نہ کر دے۔ تو جب رسول آ جاتا ہے تو پھر اس کی اطاعت کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے ان کی اطاعت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ لہٰذا میدان حشر یا عذاب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یعنی انسان اس عذاب کے لیے یا پھر اس حشر کے لیے انتظار نہ کرے کہ جناب حشر آئے گا تو دیکھی جائے گی، کیونکہ جب وہ آ گیا یا جب کوئی عذاب کسی قوم پر آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب آپ کے سامنے کسی کے سامنے حق واضح ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو فوراً قبول کرے اور اس کے اوپر جو ہے اپنے سر تسلیم کو خم کر دے۔ اب اسی عذاب اور آخرت کی حقیقت کو اب یہ جو آئندہ آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے، اور اسی طرح آخرت کے اس معاملے کو اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے جو سب سے پہلی آیت آج ہم نے جو پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے ان کے ایک سوال کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کے سوال کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، یعنی وہ کافر جو ہیں، وہ جو قیامت کو نہ ماننے والے لوگ جن کا پچھلی دفعہ تفصیلاً ذکر ہوا تھا، وہ آپ سے اب اس کے حوالے سے یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعی وہ آئے گی؟ احقن ہو، کیا وہ واقعی حقیقی چیز ہے؟ کیا واقعی قیامت نے آنا ہے؟ تو اس میں ایک تو پہلی بات یہ جو لفظ ہم نے پڑھا ہے وَيَسْتَنبِئُونَكَ، تو اس میں ہم نے جیسے پہلے ذکر کیا ترجمے میں کہ نبأ، یعنی جو راغب اصفہانی ہیں انہوں نے اپنی جو قاموس یا کہہ لیں ڈکشنری کے اندر اس کا معنی جو ذکر کیا ہے، یعنی کوئی نبا اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت بڑی اور بڑی اہمیت والی کوئی خبر ہو تو اس کو نبا کہتے ہیں۔ اور کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی خبر لے کر آتے ہیں، جس اور ایسی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ جن کا عام اگر اللہ رب العزت کوئی نبی نہ بھیجے، اگر اللہ رب العزت ان حقیقتوں سے پردے نہ اٹھائے تو انسان چاہے جتنا مرضی سائنسی ترقی کر لے، جو کچھ مرضی کر لے، وہ اس حقیقت کو پا نہیں سکتا ہے۔ یعنی جیسا کہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے، اسی طرح جو قیامت کے واقعات ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، تو انسان ان کو یہاں پر دنیا میں رہ کر حواس کے ذریعے، حواس خمسہ کے ذریعے سے جان نہیں سکتا ہے، پہچان نہیں سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اتنی دوربینیں وہ ایجاد کر لی گئی ہیں، لیکن ان تک پہنچنا، ان کو دیکھنا وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ بڑی اہم خبریں ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا، سب کا امتحان لیا جائے گا، تو اس لیے نبا یہ بڑی خبر کو کہتے ہیں۔ اور یہ بڑی خبر کیا ہے؟ یہ اصل میں وہی قیامت کے حوالے سے، قیامت کے راز، قیامت والے دن وہ کیا ہوگا، اس دن واقعی کیا لوگوں کو دوبارہ اٹھا کر زندہ کر دیا جائے گا، کیا واقعی لوگوں سے سوال جواب ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی بڑی خبر ہے کہ جو اگر کوئی انسان سوچنے سمجھنے والا ہو تو اس کے ہوش اڑا دینے والی، کیونکہ اگر کسی شخص کو قیامت کے اوپر یقین نہ ہو، اور وہ شخص جو ہے جو قیامت کو مانتا نہیں ہے، وہ تو جیسے چاہے جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ قیامت آئے گی، اس دن میرا حساب ہوگا، اللہ رب العزت میرے کیے کا پورا کچا چٹھا ہمارے سامنے کھول کر رکھ دے گا، ہر ایک کے ہاتھ میں اس کے اعمال نامے ہوں گے، اور اس دن ظلم نہیں کیا جائے گا، اس دن ہر ایک شخص کو انصاف کے مطابق جو اس نے کیا ہوگا اس کا بدلہ ملے گا، تو پورے انسان جو ہے وہ راہ راست کے اوپر آ جائیں۔ تو یہ اس لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اس خبر کے حوالے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا اور یہ سوال کیا کہ حقن ہو، کہ کیا واقعی وہ حق ہے، کیا واقعی اس کا آنا یقینی بات ہے؟ تو جب کفار کو آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں انہوں نے ایک سوال کیا تھا متا ھذا الوعد، کہ وہ وعدہ یعنی جس کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت آئے گی تو وہ کب آئے گا؟ تو جب کفار کو ان کے اس سوال کا مذکورہ جواب دیا گیا کہ اس کا علم تو اللہ رب العزت کو ہے، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، تو اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ احقن ہو، کیا واقعی وہ آئے گی، کیا اس کا آنا واقعی ایک سچی چیز ہے، یا پھر یہ محض ڈرانے کے لیے ہے؟ کیونکہ بعض اوقات جو مخاطبت اور خطاب کے اندر بعض چیزوں سے صرف ڈرایا جاتا ہے، ان کی حقیقت نہیں ہوتی ہے، انسان صرف ڈرانے کے لیے، کسی شخص کو جھنجھوڑنے کے لیے بات کرتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا واقعی اس کا آنا حقیقی ہے؟
تو اس حوالے سے اصل میں پیچھے ان کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں یہ پوچھ رہے تھے؟ کیونکہ قیامت کو تو وہ مانتے نہیں تھے، اس حشر کو اکٹھا کیے جانے کو، سوال جواب کو، اس کے تو وہ قائل اور فاعل ہی نہیں تھے۔ وہ تو یہ سوال کیا کرتے تھے کہ کیا جب ہڈیاں راکھ بن جائیں گی، ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی کے اندر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، مل جائیں گی، تو کیا ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا، ان سے دوبارہ انسان کو بنا لیا جائے گا اور اس سے سوال و جواب ہوگا؟ تو یہ بڑی حیرانگی سے یہ پوچھتے تھے۔ تو اصل میں اب معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف وہ اس کو مانتے تو ہے نہیں، قیامت کے تو وہ خود انکاری ہیں، اور لیکن دوسری طرف قرآن مجید جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان میں سے اکثر جو ہیں ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جنہوں نے ان لوگوں کے اندر 40 سال گزارے تھے، ایک ایسی پاک اور صاف زندگی ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں گزاری تھی کہ جس میں وہ خود ان کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اچھا، صرف 40 سال تک نہیں بلکہ اس کے بعد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ یعنی ایک ایسی شخصیت جو ہے وہ ان کو ایک بات بتائے، اور پھر قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، یعنی ایسا کلام ہے کہ جس کو رد کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، اس کے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ان کا انکار ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ انکار اصل میں صرف اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے کرتے تھے۔ تو اب پریشانی ان کو لاحق تھی کہ ان کو سخت اس کا قلق تھا، پریشانی تھی، مشکل میں پڑ گئے تھے کہ اب اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ ایک طرف ہم اس کو مانتے نہیں ہیں لیکن کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور بیان اس کو قرآن کر رہا ہے، ایک ایسا کلام کہ جس کے چیلنج کو ہم قبول نہیں کر پائے۔ اللہ نے پچھلی آیتوں میں چیلنج کیا نا کہ اگر واقعی اس کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے نبی نے بنایا ہے، اس کو گھڑ لیا ہے، تو تم اس چیلنج کو قبول کرو، تم بھی بنا کے لے آؤ۔ پتا تو سب چل چکا تھا کہ یہ ہم جو باتیں بنا رہے ہیں، یہ صرف جو الزامات لگا رہے ہیں، سوائے الزام کے یہ کچھ نہیں ہے۔ تو اب ان کو پریشانی یہ تھی کہ اگر واقعی یہ سچا ہوا تو ہمارا بنے گا کیا، ہوگا کیا؟ تو اس وجہ سے یہ ایک ایسا سوال انہوں نے کیا کہ کیا واقعی وہ ہوگی، کیونکہ جب ہو جائے گی تو پھر ان کا کچھ نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ تیاری تو کی نہیں، مانتے تو اس کو ہے نہیں، اور اس وجہ سے اگر وہ اچانک آ جاتی ہے تو پھر ان لوگوں کا حال کیا ہونے والا ہے۔ تو اس وجہ سے اس پریشانی کے عالم میں وہ اس کو پوچھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سوال آپ سے ہیں تو آپ ان کو جواب دیجئے، فرما دیجئے کل ای وربی انہ لحق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جواب دینے کے لیے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں۔ اب کہنا جو ہے، جو اللہ رب العزت نے جملہ ارشاد فرمایا ہے، اس کے اندر شدید تاکید پائی جاتی ہے۔ یعنی عربی زبان کو جاننے والے مفسرین نے اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کے اندر شدید تاکید اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کا فرمان تو ہے ہی، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو سچے ہیں، تو یہ تاکید کے لیے بڑی بات ہے کہ ایک سچا شخص اس چیز کی گواہی دے دے، اور کس کا کلام ہو کہ جو سب سے سچا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ فرمائیں ای، اور ای جو ہے یہ لفظ، یہ نام یعنی ہاں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک اور ای کا لفظ جو ہاں کے معنی میں آتا ہے، اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ قسم کے ساتھ آتا ہے، تو اس لیے اس کے فوراً بعد وربی بھی ہے، یعنی واو قسمیہ ہے، اور پھر میرے رب کی قسم، یعنی آپ فرما دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم ہے، یعنی قسم کھا کے آپ ان کو ہاں یہ کہیں، یعنی ہاں کے اندر تاکید ہے کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے، اور پھر واو قسم کے اندر تاکید ہے، میرے رب کے لفظ کے ساتھ قسم کھائی گئی ہے۔ تو رب جو رب العالمین ہے، اس کی قسم کے ساتھ جب کوئی شخص قسم کھاتا ہے تو پھر اس کے اندر کتنی تاکید پیدا ہو گئی۔ پھر اس کے بعد انہو میں یہ انہ بے شک، اور یہ بھی یقین اور تاکید اور کسی چیز کے اندر ایک یعنی شک و شبہ سے اس کو پاک کرنے کے لیے لفظ آتا ہے۔ انہو یعنی بے شک وہ جو بات ہے، یہ جو خبر اور جس قیامت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، یقیناً وہ لحقن، اور حق کو بھی لام تاکید کے ساتھ شروع کیا گیا، یعنی یقیناً وہ حق ہے، یعنی وہ صرف سچی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر یقین کرنے والی بات ہے کہ حق کے اندر بھی جو کہہ لیں اس کی موسٹ جو زبردست صورت کوئی ہو سکتی ہے کہ ضرور بر ضرور وہ حق ہی ہے۔ تو اس انداز میں اس کو ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ یقیناً ہاں، اب میرے رب کی قسم ہے کہ یقیناً وہ ضرور بر ضرور وہ حق ہے، اس کا آنا وہ یقینی ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اس جیسی، یعنی جس میں قسم کھا کے ان کے اس جواب کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے، تو اس طرح کی ایک تو یہ ہمارے سامنے جو صورت ہے آیت ہے، اور اس کے علاوہ دو اور آیتیں بھی ہیں
جن میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے منکروں کو قسمیں کھا کر کہنے کا حکم دیا ہے، اور ان میں پہلی آیت سورہ سبا کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العزت وہاں پر ارشاد فرماتا ہے وقال الذين كفروا لو لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، کہ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، یعنی ان کا کہنا تو یہ ہے کہ قیامت آئے گی ہی نہیں، لیکن آپ کیا کہیں، قل آپ فرما دیجئے بلا وربی، یعنی کیوں نہیں، بلا ضرور بر ضرور، ربی قسم اپنے رب کے ساتھ اس کو کہا جا رہا ہے کہ قسم میرے رب کی، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، وہ یقیناً وہ تم تک آ کر رہے گی، وہ تم پر آئے گی۔ اور دوسری آیت سورۃ التغابن کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ فرماتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن، کہ ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے، یعنی ان کو لگتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے ہی نہیں، کہ اللہ فرماتا ہے قل آپ فرما دیجئے بلا وربی، کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم، لتبعثن، کہ تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہ 3 مقامات قرآن کریم کے اندر وہ ایسے ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کر اس بات کے حقیقی یقینی ہونے کو، اور اس کے ساتھ تاکید در تاکید زبردست انداز میں تاکید فرما کر اس بات کو انتہائی یقینی بنایا ہے کہ چاہے وہ قیامت آپ کو نظر نہیں آتی ہے، آپ اس کو اپنی دوربینوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں اور اپنے حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہر دفعہ کل 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 کہہ کر، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر اس کو فرما دیا ہے کہ یقیناً اس کا آنا وہ حق ہے، وہ حقیقی بات ہے، اور یہ ضرور آئے گی۔ تو جس چیز کے بارے میں اتنی تاکید کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ کہا جائے، تو اس کے علاوہ اس سے زیادہ یقینی بات حقیقت میں اگر دیکھے انسان اپنی پوری زندگی میں، تو اس سے یقینی بات اور کوئی نہیں ہوتی ہے۔ انسان فیصلہ کرتا ہے کہ کل میں یہ کروں گا، لیکن کیا وہ کر پائے گا اس میں کوئی یقین نہیں ہوتا ہے۔ میں جناب اس کے بعد فلاں والا میرا پروجیکٹ ہے، کیا واقعی وہ پروجیکٹ کو کر پائے گا، اس کو اس کا کوئی یقین نہیں ہے، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ اکثر چیزیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، ان کی ترتیب الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، اس کے اندر بہت سی کیفیات بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اوقات بدل جاتے ہیں، کہ کبھی آج ہونے والی چیز 10 سال بعد ہوتی ہے، انسان وہ کر ہی نہیں پاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ ایک واحد چیز انسانی زندگی کے اندر ایسی بیان کر دی ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جو انسان کی زندگی میں ہونے والا ہے، یہ ہو کر رہے گا، اور اس کے لیے کوئی قیامت کا انتظار نہیں ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی، اس کے لیے انسان کی جیسے ہی موت آئی تو اب اس کے پاس تو وقت ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد اس کے لیے قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے گا، اور قبروں میں وہ انتظار کریں گے اپنے اس قیامت کا۔ اور اس حوالے سے قبروں کے اندر بعض احوال ہیں کہ نیکوں کو ان قبروں کے اندر وہیں پر بعض خوشخبریاں، اور قیامت کے حوالے سے جس طرح کے ان کے اعمال تھے اس حوالے سے ان کو کچھ سہولیات مل جائیں گی، اور جن لوگوں نے شرک کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، کفر کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو قبر ہی کے اندر ان کے احوال بھی ان کے اوپر واضح ہو جائیں گے۔ خیر، آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک تو بات سمپل ہے، وَمَا أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، بِمُعْجِزِينَ، ہرگز عاجز کرنے والے، لیکن یہاں پر جو بی معجزین کا ہے نا، بی، یہ جو با لگایا ہے، تو با کی وجہ سے نفی کی تاکید کے جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے، یعنی تم ہرگز اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ اسے عاجز نہیں کر سکتے ہو، ایک ہے تمہیں ہرگز تم اس کو عاجز کر ہی نہیں سکتے، یعنی تم ہمارے عذاب سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے ہو۔ یعنی ہوتا ہے نا عاجز انسان کر دے کہ اچھا ہمیں پکڑ کے دکھاؤ، اگر آپ قیامت کا وعدہ کرتے ہو تو اب ہمیں وہ قیامت لا کے دکھاؤ یا ہمیں پکڑ کے دکھاؤ۔ تو جب انسان کی موت آتی ہے تو اللہ نے تو اس کی روح کو قبض کر لیا، اب اس کو پکڑ لیا ہے، اس کے بارے میں تو فیصلہ ہو گیا، اب تم بھائی کچھ نہیں کر سکتے ہو، اب جو کچھ تم اس دنیا میں کر کے گئے تھے اس کے مطابق حساب کتاب کے لیے تیار ہو جاؤ، تو تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے ہو۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی پکڑ وہ بڑی ہی سخت ہے، اللہ کی مٹھی، اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے، اور اللہ رب العزت اس پکڑنے سے عاجز نہیں ہے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ ہر شخص جو ہے جس نے بھی ظلم کیا ہے، اور یہاں پر ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے کہ جو انسان عام روٹین میں ایک دوسرے کے اوپر کرتا ہے، یعنی یہ اس کی سب سے ہلکی صورت ہے، یہ بھی ظلم یقیناً ہے، لیکن اصل جو سب سے بڑا ظلم ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں سب سے بڑا ظلم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جس کسی نے بھی اس دنیا کے اندر شرک کیا ہوگا
اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرایا تھا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجیدار سمجھا تھا، اللہ کی صفات کے اندر کسی اور کو بھی شامل کیا تھا کہ جیسے اللہ سنتا ہے اس طرح کوئی اور بھی سنتا ہے، جیسے اللہ دیتا ہے اس طرح کوئی اور بھی دیتا ہے، جیسے اللہ بگڑی بناتا ہے اس طرح فلاں بھی میری بگڑی بناتا ہے، فلاں بھی مجھے مشکل سے نجات دلاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، کہ اگر اس دن یعنی قیامت والا دن جب آ جائے گا، اس دن اگر ہر ایک جو ظالم ہے ان میں سے ہر ایک کے پاس، ہر اس شخص کے لیے کیا ہو، ما فی الارض، اس کی ملکیت ہو جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، تو لفتدت بھی، تو اس کو فدیے میں دے دے گا۔ اب وہ اس کو فدیے میں کیوں دے گا؟ انسان دیکھیں نا، بہت بڑا مال زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو کہا جا رہا ہے، انسان کے پاس اگر 1 2 10 تولے سونا ہو یا 1 کلو 2 کلو سونا ہو یا کوئی کہہ لے چلے 100 کلو سونا ہو تو بہت بڑی بات ہے۔ شاید دنیا میں کچھ لوگ ہوں جن کے پاس اتنی تعداد میں سونے کی مقدار ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے، یعنی زمین سے جتنا سونا نکل چکا، جتنا نکلنے والا ہے، جتنے اور ذخائر دنیا میں زمین کے اندر موجود ہیں، زمین کے اوپر موجود ہیں، جو کچھ بھی مال و دولت دنیا میں ہے، اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ دے کر جان چھڑائی جا سکتی ہے، اس دن اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، لفتدت بھی۔ تو یہاں پر لام تاکید کے ساتھ اللہ فرما رہے کہ وہ ضرور ضرور اس کو فدیے کے اندر دے دیں گے۔ اب وہ ایسا کریں گے کیوں اصل میں؟ تو اصل میں اس قیامت میں جب وہ اٹھیں گے نا تو ان کو پتہ چل جائے گا اس دن کی ہیبت سے، اس دن ان کو اپنے ظلم کے کیے کے اوپر پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کرایا تو کچھ ہے نہیں، بلکہ الٹا ہم نے شرک کیا، اللہ کو ایک تو مانا نہیں، قیامت کو ہم نے قیامت کا یقین نہیں کیا، اس کو جھٹلا دیا، نبیوں کا انکار کر دیا۔ اور پھر آج کیا ہے کہ آج قیامت کو تو دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کے حوالے سے جب آیات آئیں گی تو اس کی تفصیلات میں ہم جائیں گے۔ قیامت کا دن بڑا ہی سخت دن ہونے والا ہے، 50,000 سال کا یہ دن ہے، اور جس کے اندر لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق بڑے سخت حالات سے جو ہے درپیش آنے والے ہیں۔ اس دن بعض لوگ جو ہیں وہ پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اس دن ہر شخص جو ہے برہنہ ہوگا، کسی کے پاس کوئی کپڑا تن ڈھکنے کے لیے نہیں ہوگا، اور اس دن افراتفری کا عالم ہوگا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، اور باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، اور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا وہ عالم ہوگا۔ تو اس دن کی ہیبت، اس دن کے احوال جب انسان دیکھ لیں گے تو اب وہ کہیں گے کہ آج میرے پاس اگر پورا دنیا بھر زمین بھر کر اگر کچھ ہو میرے پاس تو لفتدت بھی، تو میں اس کو دے کر فدیے کے طور پر اپنی جان کو چھڑوا لوں، اس سے اپنی جان کو بچا لوں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، وہ ندامت کو چھپائیں گے۔ اس دن کیا ہوگا؟ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے، کیونکہ قرآن مجید کی بعض آیات میں اس کو بھی اللہ نے واضح کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اس آگ کو، اس جہنم کو پیش کر دے گا سامنے کہ یہ ہے جہنم جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کو تم مانتے نہیں تھے۔ اور اس طرح مومنوں کے سامنے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، مومنوں کے سامنے اللہ رب العزت جنت کو ان کے قریب کر دے گا۔ تو اس طرح سے دونوں چیزیں آپ کے سامنے جب آ جائیں گی، اور یہاں پر عذاب کی بات ہو رہی ہے، تو جب یہ ظالم جو ہیں عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، جب ان کو یقین اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا کہ اب تو یہ عذاب ہمارا نصیب میں ہے، اب اس کے اندر ہم جانے ہی والے ہیں، کیونکہ وہ ساری باتیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ جن کو انبیاء آ کر بتاتے رہے ہیں، تو آج پھر حالت ان کی کیا ہے؟ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، آج وہ شرمندہ تو ہیں لیکن اس شرمندگی کو چھپائیں گے، یعنی وہ شرمندگی کے عالم میں ہوں گے۔ یعنی ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ اس دن وہ شرمندہ تو ہو جائیں گے کہ ہاں واقعی ہم جھٹلاتے رہے، ہم انکار کرتے رہے، ان کے ضمیر ان کو کوس رہے ہوں گے، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ وہ اپنی شرمندگی کو اپنے ساتھیوں اور ماننے والوں سے چھپانا بھی چاہیں گے کہ وہ تاکہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض تو دنیا کے اندر بڑے بنتے رہے تھے کہ جناب ہم پیر صاحب ہیں، ہماری اتنی بڑی پگڑی ہے، اور ہمارے اتنے زیادہ مرید ہیں، اور اتنے فالوورز ہیں۔ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ فالوورز کا ایک زمانہ ہے کہ اتنے فالوورز ہیں اور اتنے جناب لائکس ملتے ہیں، ایک ایک ویڈیو کے اوپر اتنے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس وقت ان کے سامنے ظاہر تو نہیں کریں گے، تو وہ اپنی اس ندامت کو، شرمندگی کو چھپائیں گے، اس لیے دل ہی دل میں شرمندہ ہوں گے اور بظاہر مطمئن بننے کی کوشش کریں گے، لیکن اندر سے کیا ہے؟ ندامت ہے۔ وہ اللہ نے فرما دیا کہ ندامت تو ہوگی لیکن اس کو چھپائیں گے۔ تو ایک تو اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرو، یعنی اس کو چھپائیں گے، اس کو خفیہ کر دیں گے، اس کو خفیہ رکھیں گے اپنی ندامت کو، جب عذاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے۔ لیکن اسی طرح
اس اسرو کا جو لفظ ہے، یعنی جو چھپانے کا جو لفظ ہے، یہ لفظ ایک ایسا لفظ ہے قرآن کریم میں یا عربی زبان میں کہ جس کے دو متضاد معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا معنی چھپانا بھی ہے، جیسے اوپر ہم نے اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک تفسیری مفہوم رکھ دیا کہ لوگ اس دن ندامت کو چھپائیں گے، اور اس کا ایک بالکل اپوزٹ معنی بھی ہے، یعنی ظاہر کرنا بھی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر اس کا معنی کریں تو ہم کہیں گے وَأَسَرُّ النَّدَامَ، یعنی دوسرا معنی یہ بنے گا کہ وہ عذاب دیکھیں گے تو ندامت کا اظہار کریں گے، یعنی اس دن وہ اپنی ندامت کو ظاہر کر دیں گے۔ یعنی ایک معنی ہے کہ چھپائیں گے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کی ندامت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، اور وہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ آج یہ ان کی حالت کیسی پتلی ہو رہی ہے اور آج ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ دن تو وہ ہے جس کے حوالے سے سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ نے کیا فرمایا کہ مالک یوم الدین، یہ تو بدلے کا دن، اس دن تو پھر بدلہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، یہ تو یوم حساب ہے۔ تو آج پھر ظاہر ہے حساب ہونا ہے، میزان اس دن رکھ دیا جائے گا، ترازو اس دن رکھا جائے گا، اور اس ترازو میں اللہ رب العزت نے نیکیاں اور برائیاں سب کچھ ان کا حساب کرنا ہے۔ تو آج جو فیصلے ہوں گے وہ بالقسط، وہ انصاف کی بنیاد پہ ہوں گے۔ اس دن فیصلوں کو ایسے نہیں کیا جائے گا کہ جیسے اچھا اس کا دل کیا تو اس کو پکڑ کے جنت میں ڈال دیا، اس کا دل کیا کہ یہ جناب میرا ماننے والا ہے، پکڑ کے اس کو جنت میں ڈال دو، یہ جناب میرے جو ہے درگاہ کے اوپر آ کر اتنا چندہ دیتا تھا، اس کو جنت میں ڈال دو یا اس کو جہنم سے بچا دو، ایسا نہیں ہے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اس دن انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ تو انسان آج ذرا غور کرے کہ اپنے انصاف کے ساتھ اپنی حالت کا ذرا جائزہ لے کہ جو آج میں نے اپنی حالت بنائی ہوئی ہے، میں سنتوں کے اوپر کتنا عمل کرتا ہوں، میں اللہ کے احکامات کے اوپر کتنا عمل کرتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت حی علی الصلاۃ کی آواز لگاتا ہے، جو منادی کرنے والا مؤذن جو ہے ہمیں حی علی الصلاۃ نماز کی طرف بلانے کی دعوت دی جاتی ہے، حی علی الفلاح جب اپنے آپ کو اصلاح کی طرف، فلاح کی طرف بلانے کی دعوت دی جاتی ہے، کیا ہم اس دعوت کو قبول کرتے ہیں؟ تو کتنے ہی لوگ ہیں جناب، ان کو دعوت دینا، آپ کے کھانے کی دعوت ہے تو وہاں پر آپ کو بھیڑ نظر آئے گی، دو کو بلایا تو تیسرے دوست کو بھی لے جائیں گے ساتھ، لیکن جہاں پر نماز کی بات آئے گی تو وہاں پر کھسکنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس دن تو عدالت میں فیصلہ جو ہونا ہے وہ نا انصاف کے ساتھ ہونا ہے۔ تو آج انسان اپنے آپ کو ذرا خود غور کرے، منصف خود ذرا بن کے دیکھے کہ کیا میں واقعی انصاف کے ساتھ کام کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ قیامت والا دن تو وہ ہے کہ جس دن سب کچھ دے کر بھی جان چھڑانی پڑے تو انسان دینے کو تیار ہو جائے گا۔ تو آج صرف تھوڑا کچھ مانگا جا رہا ہے، صرف 2.5% جو ہے زکوٰۃ میں مانگا جا رہا ہے، نماز کے لیے کچھ وقت اور اللہ کے سامنے سجدے مانگے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی توحید اور ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا، ایک اللہ کو، اس کو بغیر کسی اور کو مشکل کشا سمجھے، اکیلے کو، واحد کو وحدہ لا شریک سمجھنا، یہ ڈیمانڈ ہے۔ صرف تھوڑی سی طلب، یعنی یہ چیز پوچھی جا رہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی اور اس اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو لیکن اس کے اوپر کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آج ان ظالموں کے ساتھ جو فیصلہ ہوگا نا وہ بالقسط، وہ عدالت جو ہے انصاف کرے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور آج کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آج جو کچھ بھی ان کو مل رہا ہوگا، جو بھی نتیجہ ہاتھ میں آ رہا ہے، یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ، یہ بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی زبردست لفظ ہے۔ اللہ یعنی یہ جب بھی لفظ آئے تو سمجھو کہ پہلے جیسے کوئی منادی کرنے والا کہے کہ بھی سارے ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ایک بڑی زبردست خبر سنائی جانے والی، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، یہ کہہ کر اس آگے جملے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ان للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر اور زمین میں ہے، ایک آسمان میں جتنے بھی آسمان ہیں ان کے اندر کوئی ایک بھی آسمان ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ نے بانٹا ہو کہ یہ فلاں آسمان نمبر 1 جو ہے وہ میں نے فلاں کو دیا ہے، جو مرضی اس میں کرتا پھرے، آسمان نمبر 2 میں فلاں نبی کی یا فلاں ولی کی حکومت ہے اور اس میں وہ جو مرضی کرتا پھرے، اور فلاں آسمان میں فلاں کی۔ والارض، اور زمین تو ہے ہی ایک، اور اس ایک زمین اور جتنے بھی آسمان ہیں اللہ فرماتا ہے ان سب میں ان للہ، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ نہ صرف مالک ان کا اللہ ہے بلکہ وہ اللہ ہی کے لیے وہ تیار ہے، جیسے اللہ چاہے ان کو استعمال کرے، جیسے جس کو چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے، یہ سب کی ملکیت اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ یعنی جو حقیقی مالک ہے وہ اس دن پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔
یعنی آج بھی ایمان لانے والے تو قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایمان لاتے ہیں کہ یقیناً اللہ کی ذات ہر چیز کی مالک ہے، لیکن اس دن تو سب کے سامنے واضح ہو جائے گا، اور اللہ کہتے ہیں خبردار ان للہ ما فی السماوات والارض۔ اور اصل میں یہ جملہ کہا کیوں جا رہا ہے یہاں پر اس جملے کو لانے کا معنی کیا، مقصد کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اس دن ظالموں کی حالت کیا ہوگی کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ چاہیں گے کہ اگر وہ ان میں سے کچھ بھی ان کا ہوتا تو اس کو دے کر وہ اپنی جان چھڑا لیتے، وہ فدیہ بطور فدیہ اس کو دے دے، لیکن وہ تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے۔ یعنی اس دن اس کو احساس ہوگا کہ جو کچھ دنیا کے اندر، ایک بل گیٹ کو دیکھ لیں، ایلن مسک کو دیکھ لیں، یا بہت سے لوگ آج ابھی ایلن مسک بنے نہیں ہیں، بل گیٹ ابھی بنے نہیں ہیں، لیکن اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ یہی ہے 24 گھنٹے وہ آپ کو واٹس ایپ کے اوپر یہی میسج بھیجیں گے امیر کیسے ہونا ہے، وہ آپ کو کہیں گے کہ بزنس مین کیسے بننا ہے، وہ آپ کو کوئی دین کی بات نہیں کرتے، وہ ہر وقت ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ دنیا کیسے کمائی جا سکتی ہے۔ اچھا، حقیقی بات تو یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو کمانا چاہے، جو اس کا حصہ ہے اس کو محنت کے ذریعے حاصل کرے، حلال طریقوں کے ذریعے اس کو کمائے، لیکن حقیقت بھی تو ذہن میں رہے کہ سارا کچھ جو اس دنیا کے اندر ہے وہ اس دنیا میں رہ جائے گا۔ کیا ایسا تو نہیں کہ یہ مال کمانے کے چکر میں اس وقت کو ایسی جگہ کے اوپر وہ برباد کر رہا ہوں کہ جو یعنی میرا وہ وقت جو ہے آخرت کی تیاری کے لیے گزرنا چاہیے، یعنی میرا وقت جو ہے اس کی تقسیم کیا ہے، اس کے اندر سے کتنا میں آخرت کے لیے تیار کرتا ہوں، کتنا دنیا کے لیے۔ تو خیر یعنی اس دن تو پتہ چل جائے گا کہ آج جو ہے جو کچھ بھی میں نے دنیا میں کمایا تھا وہ اس دن ایلن مسک جب قیامت والے دن کھڑا ہوگا، بل گیٹ جب کھڑا ہوگا، یا اسی جیسے قارون اور حامان، فرعون، یہ پوری دنیا کے فرعین جو ہیں، یا آج کے دنیا کے جو لوگ ہیں، جب وہ اس دن کھڑے ہوں گے وہاں پر، دنیا میں تو ان کے پاس بہت مال تھا، لیکن وہ جب مر گئے تو وہ مال تو دنیا کے اندر رہ گیا تھا، تو آج تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں وقتی ہی صحیح کچھ نہ کچھ تھا، لیکن قیامت والے دن ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ آج تو زمین کے اندر بھی ہمارے پاس کچھ نہیں، آج تو ننگے ہیں، کپڑے بھی نہیں ہیں۔ یعنی اور کوئی چھوڑو نا، انسان کہتا ہے چلو میں کپڑے اتار کے دے دوں، آج تو کپڑوں کا بھی مالک نہیں ہے، بالکل لنگ دڑنگ، اس کی کوئی چیز اپنی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ جسم کا بھی مالک نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آج کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات والارض۔ تو اس سے اصل میں آپ غور کریں تو ان ظالموں کافروں کی حسرت میں اور اضافہ کرنے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی صاحب جس چیز کے حوالے سے تم کہہ رہے، یعنی اگر ایک گمان ہی کریں، لو تھا نا وہاں پہ لفظ کہ لو، اگر ان کے پاس یہ زمین کی دولت ہوتی تو وہ اللہ کے راز تو وہ فدیے کے طور پر استعمال کر دیتے، خرچ کر دیتے، تو یہاں پر تو وہ والی بات بھی نہیں ہے۔ آج تو ان کو پتا چل رہا ہے کہ وہ کسی چیز کے مالک ہے ہی نہیں، تھے ہی نہیں، تو اس لیے آج تو ان کی حسرت میں اور اضافہ ہو گیا کہ سب کچھ تو اللہ کا ہے، اور اسی سے بیر لگا کے بیٹھے تھے، سب کچھ تو اللہ کی ذات کا تھا، اور آج جو ہے وہی اصل میں تمام خزانوں کا مالک، ہم تو کسی ایک چیز کو بھی استعمال نہیں کر سکتے اس کی مرضی کے بغیر۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا، تو اس لیے یہاں فرمایا کہ کان کھول کر سن لو کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے، تو وہ ظالم فدیہ لائے گا کہاں سے جب وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے؟ فدیہ دے گا کدھر سے؟ یعنی یہ لو ایک ایسے گمان کی طرف اشارہ ہے کہ جو گمان کبھی پورا ہی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے الا کہا جا رہا ہے، یعنی ایک ہی آیت میں 2 دفعہ خبردار کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے اس آیت کے اندر انٹینسٹی کا عالم دیکھے کہ الا دوبارہ کہا ہے کہ الا خبردار، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک وہ جو اللہ کا وعدہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے وہ قیامت کا جو وعدہ کیا ہے، اس دن کا وعدہ جو کیا ہے، حساب کتاب کا جو وعدہ کیا ہے، یعنی یہ تمام وعدے جو ہیں، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ حق ہے، وہ یقینی ہے۔ سن لو کہ یقیناً قیامت قائم ہونے کا اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ بالکل حق ہے۔ اور لیکن ساتھ فرمایا اکثرہم ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے وہ علم نہیں رکھتے، اکثر کو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ تو لہٰذا یہ حقیقی علم یہ ہے، اصل میں دنیا میں لوگ بہت سے اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، یعنی بہت بڑے بڑے سائنسدان ہیں، انہوں نے بڑی بڑی ڈاکٹریٹ اور پوسٹ ڈاکٹریٹ لے رکھی ہیں، لیکن دین کے علم کے بارے میں کہ اللہ کا وعدہ آئے گا اس کے لیے تیاری کتنی ہے، اس حوالے میں صفر ہے ان کا علم۔ تو اللہ فرماتے ہیں اکثرہم لا یعلمون، ان کو اصل میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، زیادہ تر کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اکثرہم کہہ کے اللہ رب العزت نے ایک گنجائش اس کے اندر رکھی ہے کہ اکثرہم یعنی اہل ایمان اس میں سے خارج ہے، یعنی اکثرہم کے ساتھ اہل ایمان کو منکرین قیامت سے مستثنا اللہ نے کر دیا، یعنی یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ زیادہ تر لوگ وہ علم نہیں رکھتے،
ہاں لیکن بہت ایک تھوڑی تعداد ہے، کیونکہ اکثر جب کہہ دیا تھا تو باقی کیا بچتا ہے؟ قلیلاً، وہ یعنی تھوڑے لوگ. تو تھوڑی تعداد جو ہے وہ کم جو تعداد ہے وہ ہمیشہ ایمان والوں کی ہوتی ہے، ہمیشہ وہ علم حاصل کرنے والے، یقین رکھنے والے، اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھنے والے، ان کی تعداد آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ کم ہے. بلکہ بعض احادیث کے اندر یہ اس کی طرف یعنی گنتی کے اعتبار سے بھی ایک اشارہ کیا گیا ہے. یعنی اس کو آپ چاہے یعنی ایک انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کہہ دیں کہ قیامت والے دن جو جہنم کے اندر جانے والے ہیں تو 1000 میں سے 999 جہنم کے اندر جائیں گے. صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ 1000 میں سے 999. آپ اندازہ لگا لیں، یعنی اگر یہ اس کو لٹرل میننگ بھی لے لیا جائے تو 1000 میں سے 999، یہ اندازہ لگائیں کتنی فگر بنتی ہے. اور اگر اس کو یعنی زیادتی اور اکثر یا کثرت کے معنی میں بھی لیا جائے، کیونکہ بعض اوقات ایک بڑی تعداد کہہ کر ایک کثرت کا معنی لیا جاتا ہے، تو کسی بھی انداز سے دیکھ لیں تو زیادہ تعداد جو ہے وہ جہنم ہی کے اندر جانے والی ہے، یعنی 1000 میں سے ایک آدمی بچے گا. اب معاملہ یہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان ایک آدمیوں والی جماعت میں بن جائیں، ہم ان لوگوں میں سے آ جائیں جو ایک بچنا ہے نا ہر 1000 میں سے. تو اللہ رب العزت ہم لوگوں کو وہ توفیق دے کہ ہم اس دین کے اوپر، ہم اس صحیح راستے کے اوپر چلتے رہیں، اور اللہ رب العزت کے وہ حقوق اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکتے رہیں، اور ان ایک کے اندر رہیں کہ جو اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین کرتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ وعدہ تو سچا ہے. اچھا، یہ جو زمین و آسمان کی ملکیت میں کسی کا کتنا حصہ ہے، اس حوالے سے بھی ذرا دیکھ لیں، کیونکہ بعض لوگ نا اس میں افراط و تفرید کا شکار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عموماً کوئی بات کی ہوگی، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے ولی اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو تو بڑے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، ان کے تو ہاتھوں میں اللہ نے کوئی کنجیاں پکڑائی ہوئی ہیں، جو مرضی جس کو چاہے دے دیں اور وہ تقسیم کرتے رہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے حق کو بالکل واضح کر دیا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے ایک مقام پہ سورۃ السبا کی آیت نمبر 22 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بھئی دیکھ لو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کا حصہ ہے کتنا، دنیا میں ان کے پاس وہ کتنی چیز کے مالک ہیں کہ جن کے اوپر اپنے ڈوریں ڈال کر بیٹھے ہو، جن کے اوپر تکیہ کر کے، جن کے اوپر آپ اپنا یعنی کہہ لیں کہ توقع کر کے بیٹھے ہو کہ وہ قیامت والے دن تمہیں بچا لیں گے. اللہ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، جن کو بھی اللہ کے علاوہ تمہیں لگتا ہے نا کہ یہ ہماری قیامت والے دن مدد کر سکتے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ کسی چیز کے مالک ہیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے ان کو پکار لو. اور آگے کیا ہے؟ نہ ان میں سے کسی کو آسمان و زمین میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے. کیا فرمایا؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. زمین و آسمان دیکھیں نا، اللہ کے کتنے خزانے بڑے ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا نا، کہ زمین کے اتنے خزانوں میں سے اچھا چلو کوئی ایک پلاٹ کا ہی مالک ہوتے، کوئی ایک ملک کے ہی مالک ہوتے. اللہ فرماتا ہے لا یملکون، نہیں وہ مالک، مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے. ایک ذرے کا بھی کوئی مالک نہ ہو تو باقی کیا بچا؟ کچھ بچتا ہے اس کے ہاں؟ کچھ بھی نہیں بچتا ہے. اور آگے فرمایا وما لهم فیہا من شرک، نہ ہی اس کے اندر کوئی ان کا کوئی شرک، کوئی شراکت داری، کوئی حصہ بھی نہیں ہے ان کا. وما له منہم من ظہیر، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے کہ اللہ کو ان کی مدد کی ضرورت ہو، کہ اللہ چلو کہے کہ تم نے میری بڑی مدد کی ہے، اچھا بتاؤ کتنے لوگوں کو جنت میں داخل کرنا ہے، جہنم سے نکالنا ہے. ایسا کوئی اختیار اللہ رب العزت نے باقی نہیں چھوڑا. یہ سب اللہ کے پاس اختیار ہے. اللہ جس کو اجازت دیں گے قیامت والے دن وہ بولے گا اور وہ صفات کرے گا، ورنہ کسی کی اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی الفاظ ہی کہہ سکے. اور صحیح بخاری کے اندر وہ قیامت والے دن کی حالت کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر اللہ رب العزت فرماتے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی جو شفاعت کبریٰ ہے وہ کریں گے، اور اس کے اندر بھی معاملہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت میرے دل میں وہ بات ڈالے گا، وہ الفاظ، وہ دعائیں وہ میرے دل میں ڈالے گا جو پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں ہوں گی، اور میں ان تسبیحات کے ذریعے، اللہ کی ان صفات کے ذریعے میں اللہ رب العزت کے سجدے کے اندر، یعنی میں سجدے میں وہ دعائیں، وہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ مناجات رکھوں گا. اور پھر اللہ رب العزت جو ہے
پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کہ سجدے سے سر اٹھائیے اور شفاعت کے لیے دعا کیجیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کی اذن سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کائنات کے اندر مخلوقات میں سے کوئی ذات نہیں ہے بابرکت، ان سے بڑی حیثیت والا کوئی نہیں ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کے حکم کے منتظر ہیں کہ کب سفارش کی اجازت ملے اور کب وہ سفارش کریں، اور اس میں بھی سفارش یہ کی جائے گی کہ قیامت کو شروع کیا جائے، حساب کتاب کو شروع کیا جائے، کیونکہ لوگ اصل میں انتظار میں کھڑے رہیں گے اور کئی صدیاں بیت جائیں گی۔ تو خیر، یعنی واپس آتے ہیں، اللہ رب العزت دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، یعنی انسان کے پاس دنیا کے جو جن کو ہم نے کچھ سمجھ لیا ہے ان کی کتنی حیثیت ہے اللہ رب العزت کے خزانوں میں۔ اللہ دوسرے مقام پر سورہ فاطر آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر دیکھیے، اگر کوئی شخص کھجور کا مالک ہو نا تو کیا کوئی بڑی بات ہے؟ ایک کھجور کا مالک کوئی مالک نہیں کہلاتا کہ جی بڑا کوئی امیر آدمی، انسان کہے گا یار یہ تو سب سے زیادہ غریب ہے، ایک کھجور ہے، اس کا ایک کھجور کی ملکیت۔ اللہ کہتا ہے نہیں، وہ کھجور بھی نہیں، کھجور کے اندر ایک جو وہ گٹھلی ہے نا جس کو گٹک پنجابی میں کہتے ہیں، وہ گٹھلی بھی نہیں، گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہے، یعنی گٹھلی بھی شاید انسان بیچ لے، گٹھلی کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے اور اس کو بیچ کر شاید جانوروں کو کھلا دیا جائے، اس کو کوئی گرائنڈ کر کے کچھ پاؤڈر بنا کے، اس کی بھی شاید کوئی ویلیو ہوتی ہو، لیکن اس گٹھلی کا بھی بات نہیں ہو رہی۔ اس گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہے ہلکا سا باریک سا، جس کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اس بے قیمتی چیز کے بھی تم مالک نہیں ہو، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، جن کو کیا کر رہے ہو؟ تدعون من دونہ، جس کو اللہ کو چھوڑ کے تم پکار رہے ہو۔ یعنی تم کیسا ظلم کر رہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ رہے ہو جو ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ فرمایا ان للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز تو اللہ کی ہے، اس کو چھوڑ دیا اور پکارا اس کو کہ جو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے۔ تو یہ کیسی بےہودگی ہے، یہ کیسی جہالت کی بات ہے، کیسی بے علمی کی بات ہے۔ ایسے جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کا کیا انسان بات کرے کہ ان کا علم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ یہ لا یعلمون، یہ جانتے ہی نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اس کے بعد دوبارہ اللہ نے یہی بیان کر کے تو بات کی کہ یہ وعدے ہیں نا یہ سچے ہونے والے، اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یعنی یہ حیثیت ہے جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں ان کا کوئی نہ کوئی مقام و مرتبہ ہے، تو اللہ رب العزت کے خزانوں میں سے وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ اور آخر میں آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا ہے هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، کہ ایک تو ہوتا ہے نا ملکیت کوئی مادی چیزوں کی، اور دوسرا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اختیار ہوتا ہے کہ ذرا ان کو اختیار ہے، اس کو بچا لیں اور اس کو جناب اس کو کہیں اس کو ختم کر دیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جو اختیارات ہیں نا زندگی دینے کے، موت دینے کے، یہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی جو موت دیتا ہے۔ آج دیکھیں نا کتنے ہی لوگوں نے ایسے بے ڈنگے اپنے پاس سے قصے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جناب فلاں جو ہے اس نے فلاں مردے کو زندہ کر دیا، یعنی ایسے اولیاء اور ولی اولیاء کے قصے اپنے پاس سے بنا رکھے۔ فلاں جو ہے اس نے کہا کہ جناب اچھا یہ مردہ ہے، اس نے جھوٹ موٹ بولا اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو پھر مردہ ہے، تو پھر اس کے کہنے سے وہ مردہ ہو گیا۔ یعنی لوگوں کے ہاتھوں میں زندگی اور موت ہم نے دے دی، جبکہ اللہ کہتا ہے ہوا یحیی و یمیت، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے۔ اور جب زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے تو غور کیجئے کہ باقی رہ کیا جاتا ہے؟ انسان کی اس دنیا کے اندر زندگی کے علاوہ اور ہے کیا؟ اور موت یہ ایک کنٹرول ہے، تو دو اختیارات ہیں، یہ دو اختیارات بھی کسی کے پاس نہیں۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی اور موت کا بھی مالک ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تم سب نے اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ تو لہٰذا اس اکیلے کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے، اس اکیلے کو راضی کرنے کے حوالے سے سوچا جائے کہ وہ کیسے راضی ہوتا ہے، اور اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور آج کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے خطاب کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یا ایھا الناس کہہ کے تمام انسانوں کو مخاطب کر لیا۔
یعنی یہاں پر مخاطب ہر ایک شخص ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، جو نہیں مانتا ہے، جو کفر کرتا ہے، جو منافق ہے، جو مسلم ہے، اور ہر ایک طرح کا انسان، ہر ایک مذہب سے تعلق رکھنے والا، ہر ایک عقیدے سے تعلق رکھنے والا، ہر ایک انسان جو اس دنیا کے اندر ہے، سب مخاطب ہیں اس کے اندر۔ اے لوگو، یعنی اس سے ایک یہ بھی پتہ چلا کہ یہ قرآن مجید، اس کے مخاطب صرف مسلمان نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید مسلمانوں کی صرف کتاب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو ہدایت پہ لانے والی نہیں ہے۔ یعنی جیسے کہ بائبل جس کو انجیل کہا جاتا ہے، یہ صرف عیسائیوں کے لیے تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صرف جو جیسے ان کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ اس طرح کے الفاظ لکھے ہیں کہ وہ جو لاسٹ شیپس جو تھی نا بنی اسرائیل کی جو گم شدہ بھیڑیں تھیں، جو ادھر ادھر گمراہ ہو گئی تھی، ان کو سیدھے راستے کے لیے اوپر لانے کے لیے تھی، یعنی خاص طبقے کے لیے، خاص لوگوں کے لیے۔ لیکن یہ قرآن کریم، اس کے مخاطب پوری دنیا ہے، اس کے مخاطب سب لوگ ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانوں کو مخاطب کر کے قرآن مجید کی یہاں پر اللہ نے کچھ برکات کا، کچھ اس کی فضائل کا، اس کی خوبیوں کا اللہ نے بیان کیا ہے کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اور آغاز کسے کیا؟ قد سے۔ قد یہ حرف جو ہے یہ یقیناً اور یقینی طور پر کسی چیز کی تاکید کے لیے، اس کے یقینی ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی یقیناً جاءتکم، آ چکی تمہارے پاس، یعنی اب تمہیں کس کا انتظار ہے؟ اب اس کے بعد، اس قرآن مجید کے آنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے آنے کے بعد، اب اور کس کا تمہیں انتظار ہے کہ جناب اس کے بعد فلاں کوئی تمہارے لیے کوئی خصوصی کوئی صحیفہ اترے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو تمہارے لیے کوئی واضح و نصیحت تھی وہ آ چکی ہے، وہ نازل ہو چکی، اب کوئی اور مزید کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی، اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی کتاب آنے والی ہے۔ تو اس کے بعد کوئی بھی دعوے دار ہو کسی نبوت کا، کوئی بھی دعوے دار ہو کسی کتاب کے نازل ہونے کا، کسی وحی کے نازل ہونے کا، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ تو لہٰذا وہ جو نصیحت تھی وہ آ چکی، وہ جو کتاب تھی وہ آ چکی۔ جاءتکم، تم سب کے پاس آ چکی ہے انسانوں، موعظۃ، ایک واز ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو سب سے پہلی جو بنیادی خصوصیت اس کتاب کی اللہ رب العزت یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آئی۔ اس کا صدور، اس کا آنا، وہ کہاں سے ہے؟ وہ تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ کسی سائنسدانوں کی ملی ہوئی میٹنگ، کسی آرگنائزیشن کا کوئی سم اپ نہیں ہے، ان کی کوئی ریسرچ نہیں ہے، کوئی ریسرچ پیپر نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا رب جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو اس کے پالنے والا ہے، جو اس کا نظام کو چلانے والا، جو اس کا مدبر ہے، جو اس کی تدبیر کرنے والا، اس کے بارے میں پورے معاملات کو جو ہے، اس پوری کائنات کے معاملات کو چلانے والا جو ہے، یہ اس کی طرف سے ہے۔ تو اس کی طرف سے یہ پورا قرآن مجید اللہ رب العزت نے یہ واز یہ نازل کیا، یہ تمہارے رب کی طرف سے کلام، تمہارے رب کی طرف سے اتلا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی جو اس قرآن کی خصوصیت ہے کہ یہ تمہارے رب کا کلام ہے۔ اور دوسری اس کے اندر پھر اللہ رب العزت نے اس کی 4 صفات کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے وہ ہے کیا؟ تو پہلی اس کی صفت ہے موعظۃ، یہ ایک واز ہے، اور موعظۃ من ربکم، ظاہر ہے واز ہے اور وہ بھی تمہارے رب کا۔ تو موعظۃ اور شفاء، اور آگے بھی جو خصوصیات آئیں گی آپ غور کیجئے کہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو تنوین کے ساتھ ذکر کیا، اور تنوین وہ تعظیم کا معنی دیتا ہے، اس کے اندر وسعت ہوتی ہے، تعظیم ہوتی ہے، اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ عظیم نصیحت ہے، عظیم واز ہے، یعنی یہ ایسا واز ہے کہ جس سے بڑا کوئی واز نہیں ہے، یہ ایسی نصیحت ہے کہ اس سے بڑی کوئی نصیحت دے نہیں سکتا۔ یعنی آج آپ اس کے اوپر بھی غور کیجئے، آج بہت سے ہمارے دوست احباب یہ واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، بہت سے جو آج کے جو ہے نا وارن بفے اور بڑے بڑے جناب مفکرین، اور ان کی جناب بڑی بڑی زبردست کوٹیشنیں شیئر کرتے رہیں گے، اور آپ دیکھیں کہ کبھی قرآن مجید کی آیت شیئر کرنے کا توفیق نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے جناب اس دنیا کے جو مفکرین ہیں، کوئی مفسرین ہیں، اور یعنی دنیا کے اندر جو فلاسفہ ہیں، ان کی جو ہے کلام کو پیش کیا جائے گا، بڑے بڑے شعراء کے کلام کو پیش کیا جائے گا، جبکہ سب سے بڑی نصیحت اگر تمہیں نصیحت کرنی ہی ہے تو اللہ رب العزت کے واز، اللہ رب العزت کے کلام سے زیادہ بڑی نصیحت کوئی ہو سکتی ہے؟ تو نصیحت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کہ جناب میں لوگوں کی خیر و بلا کے لیے بھیجتا ہوں، تو اس قرآن سے نصیحت لی جائے۔ یہ موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے واز ہے۔ اور اس طرح جو مفردات ہیں، یعنی مفردات یعنی ایک قاموس ہے، یعنی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس کی تفصیل کرتی ہے، اس کے ترجمہ بیان کرتی ہے،
تو اس میں فرمایا کہ اس کا معنی نیکی کی نصیحت ہے، یعنی موعظۃ کے اندر نیکی کی نصیحت وہ معنی ہوتا ہے جس سے دل نرم ہو جائے. یعنی موعظہ ایک ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جس میں نیکی کی طرف ایک تو نصیحت کی جائے اور جس سے دل نرم ہو. اور راغب اصفہانی جو ہیں، یعنی جو اپنے قاموس میں لکھتے ہیں، انہوں نے خود اس کا معنی کیا ہے کہ کسی کام سے جس یعنی منع کرنا جس کے ساتھ ڈرانا بھی شامل ہو. یعنی اس میں نصیحت جیسے نیکی کی نصیحت اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی برائی یا کسی برے کام سے روکنا، منع کرنا اور اس کے ساتھ ڈرانا بھی شامل ہو، اس کو بھی نصیحت کہتے ہیں. یعنی یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. گویا یہ کتاب جو ہے وہ موعظت، نرمی اور سختی ہر طرح سے سمجھا کر انسان کی اصلاح کرتی ہے. یعنی اس کے اندر جو بہترین واعظ کوئی ہو سکتا ہے، اگر کسی نے واعظ کرنا سیکھنا ہے تو قرآن مجید سے سیکھے. کوئی نصیحت کرنا سیکھنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے اندر اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ ہینڈ بک اس کے لیے بنا دی ہے کہ اس کو دیکھے کہ اللہ کیسے واعظ کرتا ہے. کیا اللہ صرف اچھی باتیں بتاتا ہے کہ اچھا بتائیں کہ جناب جنت ہے اور اس کے ایک یہ لفظ کہیں گے تو اس کی اتنی نیکیاں ہیں اور ایسا ہے، اور کبھی وہ بات ہی نہیں کرتے کہ جہاد بھی کوئی اللہ نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے اور اللہ رب العزت کی کوئی پکڑ بھی ہے، اللہ رب العزت جو ہے آپ کا حساب بھی لے گا. وہ کہتے نہیں جی یہ سخت والی باتیں نہ کریں، ڈراتے ہی رہتے ہیں آپ. تو یہ دونوں ہی باتیں اللہ رب العزت نے ڈرایا بھی ہے اور خوشخبریاں بھی سنائی. اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات بیان کی ہیں کہ وہ کیا ہیں، وہ بشیرا و نذیرا، وہ بشارتیں بھی دینے والے ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں. تو یہ موعظہ کے اندر اس کی صفات ہیں کہ انسان کس طرح سے نصیحت دے. دوسری صفت اس قرآن مجید کی، اللہ فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یعنی یہ کتاب دلوں میں جو کفر اور نفاق یا حسد یا کینہ، جو ریا اور برے اخلاق ہیں، بری سوچ ہے، بری بیماریاں ہیں، تمام ان کے لیے یہ سراسر یہ تندرستی کا باعث ہے، ان کی شفا ہے. یعنی یہ شفا کس طرح کی ہے؟ فی الصدور، سینوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں. یعنی اس سے مراد سینوں کی بیماری سے مراد یہ کوئی ہارٹ اٹیک یا وہ والی بیماریاں نہیں ہیں، بلکہ جو روحانی یا اخلاقی بیماریاں جس سے مراد ہیں، یہاں پر اس سے مراد وہ ہے. ہاں وہ علیحدہ بات ہے، یعنی یہ بھی اس کے ضمن میں بات کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید سے جسمانی جو بیماریاں ہیں ان کا بھی علاج ہوتا ہے، اور احادیث سے یہ ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثابت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے اور اللہ کے نبی کے فرامین سے ثابت ہے کہ کس طرح سے قل هو اللہ اور اسی طرح فلق اور ناس کو پڑھ کر دم کیا جائے. اور اس طرح صحابہ کرام سے ثابت ہے، جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم سے سانپ کا ڈسا ہوا تندرست ہو گیا تھا، اور انہوں نے اس پر 30 بکریاں بھی لی تھیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2276 ہے. اسی طرح خارجہ سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پاگل آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا. یعنی پاگل پن کا علاج بھی اس کے اندر ہے، تو وہ تندرست ہو گیا تھا. اور ان لوگوں نے انہیں 100 بکریاں دی تھیں. یہ بھی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. تو یہ بھی صحیح بات ہے. یقیناً آیات قرآنی پڑھ کر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ چاہے تو شفا دے دیتا ہے، اور صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ کافروں کو بھی شفا ہوتی ہے. یعنی ان دونوں ہی واقعات میں نا، جو دونوں اوپر صحابہ کرام کے واقعات پیش کیے گئے، ان دونوں میں ان صحابہ کرام نے مسلمانوں پہ دم نہیں کیا تھا بلکہ کفار کے اوپر دم کیا تھا. یعنی جو غیر مسلم ہیں ان کے اوپر دم کیا تھا، اور ان کو اس سے شفا حاصل ہوئی تھی. تو اس قرآن مجید سے جو جسمانی شفا ہے، یقیناً یعنی اس کا انکاری نہیں ہے، اور یقیناً وہ اس سے حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ جو آیت ہے یا اس طرح کی جو دیگر آیات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں، ان کا یعنی یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر یعنی اس جسمانی شفا کی بات کی جا رہی، کیونکہ آیت کا سیاق بھی اور خود آیت کے الفاظ بھی جس طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی اس کا یقیناً یہی مطلب ہے کہ یہ جو روحانی جو انسان کی بیماریاں ہیں، جیسے کفر و شرک ہے، نفاق ہے، حسد بغض وغیرہ ہے، تو ان بیماریوں کا علاج ان کے اندر موجود ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بعد مقامات پہ، جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا کہ اور رہے وہ لوگ، جس کا ترجمہ یعنی کچھ ایسے ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، تو اس صورت نے ان کو ان کی گندگی میں اور زیادہ اس کو کر دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے. اور اس طرح ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے حامیم سجدہ میں کہ کہہ دیں کہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں پر بوجھ ہے، اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے. یعنی قرآن میں یہ جو اللہ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، اگر کوئی شخص اس کو شفا کے طور پر اپنے سینوں کے اندر کے میل کو دور کرنے کے لیے ایمان لا کر اگر ان کو پڑھتا ہے
تو یقیناً یہ قرآن مجید اس کے سینے سے یہ جو کفر ہے، شرک ہے، اسلام کے خلاف نفرت ہے، نفاق ہے، منافقت، حسد، بغض، ہر چیز کو نکال دے گا۔ لیکن کوئی شخص اس کو اگر پڑھتا ہے اس قرآن کریم کے اندر سے نقطے نکالنے کے لیے، اس کے عیب نکالنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے ان دونوں مقامات پر ارشاد فرمایا کہ یہ پھر اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں بنتی، بلکہ اس کے کانوں کے اوپر یہ بوجھ ہے اور ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ اس میں ان کے حالت جو ہے اور زیادہ بگڑتی ہے، ان کی گندگی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ یعنی دیکھیے یہ اس سے بالکل برعکس ہے جو اس کو یعنی جسمانی شفا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جسمانی شفا تو یہ مومن اور کافر دونوں کے لیے برابر ہے، لیکن روحانی شفا یہ صرف ان کے لیے ہے کہ جو اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کافر بھی ہے لیکن وہ یہ مانے کہ ہاں میں قرآن کو پڑھ کے تو دیکھتا ہوں کہ اللہ نے اس میں فرمایا کیا ہے، حق کو جاننے کی نیت سے اگر اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو جیسے اللہ نے دیکھے نا آغاز اس آیت کا یا ایھا الناس کہہ کے کیا تو سب اس کے اندر شامل، چاہے کوئی کافر پڑھتا ہے، کوئی مومن پڑھتا ہے، کوئی منافق پڑھتا ہے، کوئی مشرک پڑھتا ہے، کوئی بھی پڑھے تو اس کو اس سے کے ذریعے سے شفا ملنے والی ہے، کیونکہ یہ ایک واضح نصیحت ہے۔ کوئی اس کو نصیحت سمجھ کے پڑھے تو اس سے اس کو شفا ملے گی، اس کے دل کی بیماریاں دور ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَہُدًى کہ یہ ہدایت ہے، یہ تیسری اس کی صفت ہے، یعنی ہدن ہے یہ، اور ہدن نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا، یہ اس کے معنی میں آتی ہے کہ یہ ہدایت ہے، یعنی نرمی کے ساتھ کسی کو راستہ بتایا جائے اچھے انداز میں تو یہ راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ اور اسی طرح چوتھی صفت ہے ورحمہ، اور رحمت بھی سب کے لیے نہیں، ورحمۃ للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے، یعنی جو کوئی اس کے اوپر ایمان لائے گا، کوئی اس کی ایک آیت پڑھتا ہے، کتنے صحابہ کرام کے واقعات، کتنے تابعین اور بعض بعد کے لوگوں کے واقعات ایسے ہیں، آج کے زمانے کے بعض لوگوں کے واقعات ایسے کہ آپ ان کو دیکھیں تو ان میں آپ کو ایسا ملے گا کہ قرآن کی ایک آیت سنی اور انہوں نے اس آیت نے ان کی زندگی کو بدل دیا، اسی ایک آیت سے انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کی کہ یہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، اور پھر ریسرچ کرتے کرتے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں سے وہ میل کچیل دور کر دی، اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر رحمت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا، اور وہ لوگ ایمان کی حالت میں فوت ہوئے۔ تو یہ رحمت للمومنین، کوئی بھی ایمان لائے، اس قرآن کو سمجھے، اس کو پرکھ کر اور اس قرآن مجید کے جو معاملہ اللہ رب العزت کے جو خبریں ہیں، اللہ رب العزت کے جو وعظ و نصیحت ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، یقیناً یہ اس کے لیے رحمت کا باعث بنتی ہے۔ تو یہاں یہ جو چاروں صفات ہیں، اب یہ دیکھیں کہ موعظۃ، شفا، ہدن، رحمہ، یہ چاروں کی چارے یہ مبالغے کے لیے مصدر کے لفظ کے ساتھ آئی ہیں، یعنی سب کو تنوین کے ساتھ بطور مصدر یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ اور جب مصدر کوئی چیز آتی ہے نا تو ان سے مراد جو ہے نا فاعل کا مفہوم نکلتا ہے، یعنی جیسے کوئی کہے، میں نے اس کی مثال اس طرح لے کہ کوئی کہے کہ زید عادل، یعنی یہ نہ کہے کہ زید عادل، یعنی اسم کے طور پہ نہیں بلکہ مصدر عدل کہا گیا ہے، یعنی زید سراسر انصافی ہے، یعنی وہ اتنا منصف ہے کہ سمجھے کہ انصاف اس کے نام کے ساتھ جڑا ہے، تو عدل انصاف کو کہتے ہیں۔ زید عادل نہیں ہے بلکہ کہا گیا زید عادل، تو یہ بولا جاتا ہے، تو مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ اتنا عادل ہے کہ گویا عدل ہے، سراپا عدل ہے، یعنی یہ کتاب اس قدر نصیحت والی، اس قدر شفا والی، اس قدر ہدایت اور رحمت والی ہے کہ گویا یہ اہل ایمان کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے، یعنی نصیحت والی نہیں بلکہ خود نصیحت ہے، شفا والی نہیں بلکہ خود شفا ہے، ہدایت والی نہیں بلکہ خود ہدایت ہے، رحمت والی نہیں بلکہ خود رحمت ہے، یعنی اس معنی میں غور کیجئے اس کو اس کے اندر رکھا گیا، یعنی مفسرین نے کیسے باریک اور بہترین نقطے اس میں سے نکالے ہیں۔ اللہ رب العزت مفسرین کے اوپر رحمتیں اپنی نازل کرے، اللہ رب العزت ہم سب کو بھی قرآن مجید کے یہ جو صفات ہیں ان کے اوپر ایمان لانے کی، اور قرآن مجید کے اوپر حق بکہو جیسے اس کے حق ہیں اس کے حق کو ادا کرنے کی، اس کے اوپر اس کی نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی، اس کے جو نواہی ہیں ان سے باز رہنے کی، اور ان کے جو اوامر ہیں اللہ نے جو احکامات اس میں دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کتاب کو ہدایت والی کتاب، اس کتاب کو ہمارے لیے رحمت کا موجب بنائے، اور یہ کتاب یقیناً سراسر رحمت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر مبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہمارا کوئز ٹائم ہے، تو اسی درس میں سے جو بعض سوالات ہم نے چنے ہیں، تو پہلا سوال ہے وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ،
کفار نے قیامت کے حق ہونے کا سوال کیوں کیا تھا؟ یہ جو جملہ آیا تو یہ سوال کیوں کیا گیا؟ اس طرح آیت میں آیا کہ کل ای وربی انہ لحق، تو اس جواب میں کس طرح تاکید پیش کی گئی ہے؟ یعنی اس جواب میں ہم نے بیان کیا تھا کہ بہت تاکید ہے، تو کس انداز میں تاکید ہے؟ اسی طرح فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، قیامت کی ہولناکی کس طرح بیان فرمائی گئی ہے اس آیت کے اندر، اور فرمایا وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، ندامت کے حوالے سے اثروا، اس کے دو معنی بیان کیے گئے تھے، تو کیا دو معنی ہیں؟ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یہاں اللہ کی ملکیت بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور اس سے اگلا سوال یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے صفات بیان کی، تو وہ صفات کیا بیان کی گئی تھی؟ اور آخری سوال وشفاء لما فی الصدور، یہاں کون سی شفا مراد ہے، جسمانی یا پھر روحانی؟